Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Honorable Vice Chancellor, Madam, I request you to declare the convocation open. I declare the convocation open. I request the worthy Vice Chancellor to present the welcome address and annual report. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहायत काबिल एहतराम चीफ गेस्ट डॉक्टर शहबाज गिल, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, respectable syndicate members, academic council, faculty, alumni, distinguished guests, students, अस्सलाम वालेकुम. अपनी तमाम फैकल्टी और स्टाफ के बिहाफ पे मैं आप सब लोगों को 16वें कॉन्वोकेशन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पर खुशामदीद कहती हूँ. ये यकीनन हमारे लिए एक बहुत स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है. लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, जिसने एक इंटरमीडिएट कॉलेज के तौर पर 1922 में अपने सफ़र का आगाज़ किया, आज 2022 शुरू होने पर अपने 100 साल कंप्लीट करेगा. और इस दौरान इसने एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए, ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमात पेश की और मुल्क का नाम रोशन किया. मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज 5506 ग्रेजुएट BS, MS, MPhil और PhD की डिग्रीज़ हासिल करेंगे इस 16th कॉन्वोकेशन ऑफ LCWU में. इस यूनिवर्सिटी में अभी तक 204 PhD स्टूडेंट्स अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से 96 PhD ग्रेजुएट्स को इस कॉन्वोकेशन में डिग्रीज़ दी जा रही हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर अपने डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स पूरी की. हमारी टोटल स्ट्रेंथ 16,000 से ज़्यादा है, लेकिन हमारा फोकस क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर है. और इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग में 2020 और 2021 में एक बहुत नुमायाँ पोजीशन टाइम्स इम्पैक्ट रैंकिंग के अंदर नज़र आई, जो कि हमारे लिए सबके लिए बहुत काबिल फ़ख्र बात है।
ہم نے بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل لنکیجز ڈیولپ کیے، اور اس وقت مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے ایک اسٹیٹسٹیکل لیبس کا نیٹ ورک کا ہم حصہ ہیں، جو یونیورسٹی آف کلوراڈو کی اشتراک سے USAID کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی کولیبوریشن سے ہمارے جینڈر اسٹڈیز کا ایک پروگرام اپروو ہوا ہے، اور ایک برٹش کونسل کی مدد سے STEM ایجوکیشن کا پروگرام اپروو ہوا ہے ریسنٹلی، جس پہ کئی UK کی یونیورسٹیز ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کر رہی ہیں۔ ہمارا اورک ڈپارٹمنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر لنکیجز ڈیولپ کر رہے ہیں انڈسٹری کے ساتھ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز بہت ضروری ہیں تاکہ ہماری ریسرچ لوکل انڈسٹری سے ریلیونٹ بھی ہو سکے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس بھی مل سکیں انڈسٹری میں۔ ہم نے پنجاب انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی کے ساتھ بھی MOU سائن کیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے کیمپس کو سولر پینلز کی مدد سے سولر انرجی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یوتھ اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ایک MOU سائن کیا تاکہ ہم ریسرچ کے لیے آن لائن ریسورسز میں ان کے ساتھ اشتراک کر سکیں، اور اس وجہ سے ہماری ریسرچ کو بھی بوسٹ ملے گا اور ہمارے اسلام اور صوفیزم کی تعلیمات کے سلسلے میں بھی یہ ریسورسز استعمال کیے جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم CPEC کنسورشیم آف یونیورسٹیز کا بھی حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آل پاکستان ویمن یونیورسٹی کنسورشیم کے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں۔ ہم نے اپنی یونیورسٹی میں حالیہ کئی نئے پروگرام سٹارٹ کیے جو کہ بہت پاپولر بھی رہے۔ اس میں ڈاکٹر آف فزیوتھراپی، اسپیشل ایجوکیشن، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پریویسلی پروگرامز جو چل رہے تھے ان کو بھی ہم نے بہت اسٹرینتھن کیا، اور اس کا ثبوت اس بات سے ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمارے کئی پروگرامز جو پہلے ہالٹ ہوئے تھے ان کو NOC دیا۔ اسی طرح مختلف کونسلز نے ہماری پرفارمنس کے اوپر اتنا اطمینان کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے ہماری فارمیسی کونسل نے ہماری فارمیسی کی سیٹس کو میں 100% اضافہ کیا، اور اسی طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ہماری 2 بیچز کو OBE لیول 2 کے اوپر ایکریڈیٹیشن دے دی، جس کی وجہ سے LCW has become the first ever female institution in Pakistan which successfully obtained OBE level 2 accreditation for consecutive years. ہمارا ڈائریکٹریٹ آف فیکلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرنیشنلائزیشن بھی ٹیچرس کی ٹریننگ اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ میں بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہے، جس میں ایکٹیو سٹیزن پروگرام پہ کام کر رہے ہیں۔ آئیڈیا جسٹ کے تھرو جو پرائم منسٹرز انیشیٹو انڈر کامیاب جوان اسٹارٹ اپ پاکستان ہے، اس میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں اسمارٹ یونیورسٹی پروجیکٹ بھی امپلیمنٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ کووڈ-19 کے اندر ہم نے کئی انیشیٹو لیے، جس میں آن لائن ٹیچنگ بھی شامل تھی، اور ایک ویب TV ہم نے اسٹارٹ کیا جس نے بہت اہم کردار کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ اسی طرح انٹرنیشنل ینگ سائیکالوجسٹ سوسائٹی کے تھرو ہم نے ایک آن لائن کاؤنسلنگ سینٹر قائم کیا تاکہ بچوں کو ان کے سائیکولوجیکل اور سوشل ایشوز پر کاؤنسلنگ دی جا سکے۔ We have a very strong financial assistance program as well، اور اس کے تھرو ہم 200 ملین سے زائد اسکالرشپس بچوں کو دے چکے ہیں۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ہمیں اس بات کا بہت زیادہ احساس ہے کہ تعلیمی ادارے کا مقصد صرف سبجیکٹ کا نالج دینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کرنا اور ان کو سافٹ اسکلز بھی پرووائڈ کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اسپورٹس اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ اس کی ایک مثال
میں اس طرح دینا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو اسلام آباد میں ہوئی چند دن پہلے، اور اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایتھلیٹکس، جوڈو، فٹ بال، ہینڈ بال، والی بال، ٹینس، ہاکی اور کئی دوسرے کھیلوں میں میڈلز حاصل کیے۔ ہم پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کر پائے اس ٹورنامنٹ کے اندر، جو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے 6 نئے ریکارڈ بنائے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ شیئر کرتے ہوئے کہ ہمارے کالا شاہ کاکو نیو کیمپس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے 2021-22 کے پی ایس ٹی پی کے اندر ہمیں 1.77 بلین کی رقم مختص کی، جو کہ اپروو ہو چکی ہے، اور بہت جلد ہم کالا شاہ کاکو میں انشاءاللہ ایک ماڈل کیمپس کی بنیاد رکھیں گے، جس میں اس کیمپس میں نرسنگ کالج، لا کالج اور انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج اسٹیبلش کیا جائے گا، اور اس طرح سے 20,000 مزید اسٹوڈنٹس کو ہم تعلیم دے پائیں گے۔ اور اب میں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مخاطب ہونا چاہوں گی۔ آپ لوگوں کی آج کامیابی کا دن ہے، جس کے لیے ہم سب کو بہت فخر ہے۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین کی اس میں محنت شامل ہے۔ میں یہی بات کہوں گی کہ یہ آپ کی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ آپ اپنی محنت کے ساتھ ایسے اور بہت ساری سیڑھیاں کامیابی کی طے کریں گے، اور نہ صرف اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، بلکہ اس ملک کا نام روشن کریں گے۔ آخر پر میں اس شعر پر اختتام کرنا چاہوں گی کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ LCWU اپنے حصے کی شمع آپ لوگوں کی شکل میں جلا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی روشنی سے اس ملک میں ہر طرف اجالا ہوگا۔ The Dean, Faculty of Arts and Social Sciences is requested to present the candidates of BS and BFA degrees in various disciplines to the Honorable Vice Chancellor. Candidates of BS in Applied Psychology, Economics, Gender and Development Studies, History, Home Economics, International Relations, Mass Communication, Pakistan Studies, Political Science, Social Work, Statistics, Sociology, BFA in Graphic Design, Interior Design, Textile Design, Visual Arts, Craft and Textile Design are requested to please rise. Honorable Vice Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degree of BS and BFA in the relevant disciplines, to which degrees I pray they be admitted. By virtue of authority delegated to me as Vice Chancellor of Lahore College of University Lahore, I admit you to the degree of BS and BFA in relevant disciplines, and in token thereof, I present you these degrees and authorize you to wear the oath ordained as the insignia of these degrees. The Controller of Examinations is requested to present the candidates of Doctor of Pharmacy degrees to the Honorable Vice Chancellor. Candidates of Doctor of Pharmacy are requested to please rise. Honorable Vice Chancellor, I request to you these candidates who have been certified after examination to have duly qualified to receive the degrees of Doctor of Pharmacy, to which degree I pray they be admitted. By virtue of authority delegated to me as Vice Chancellor of Lahore College of University Lahore, I admit you to the degree of Doctor of Pharmacy, and in token thereof, I present you these degrees and authorize you to wear the oath ordained as the
I request the worthy Vice Chancellor to the recipients of PhD degrees, academic gold medals of BS, BFA and PharmD co-curricular Roll of Honor and Vice Chancellor's gold medals are requested to please assemble in front of the dais. The Honorable Chief Guest, Dr. Shehbaz Gill, Special Assistant to Prime Minister of Pakistan, is requested to please give away the PhD degrees, academic and special gold medals of BS, BFA and PharmD, co-curricular Roll of Honor and Vice Chancellor's gold medal. Now I am going to announce the names of PhD degree awardees. Dr. Faika Wakar has completed her PhD in Fine Arts under the supervision of Professor Dr. Khalid Mahmood. Dr. Sadia Mahmood Falki has completed her PhD in Political Science under the supervision of Dr. Aisha Shehzad. Dr. Shabnam Gul has completed her PhD in Political Science under the supervision of Dr. Kamar Fatima. Dr. Fauzia Imran has completed her PhD in Political Science under the supervision of Dr. Aisha Shehzad. Dr. Amina Naseem has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Sara Shahid. Dr. Zahida Ilyas has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Sara Shahid. Dr. Uzma Ashik Khan has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Sara Shahid. Dr. Bisma Ijaz has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Amna Muazzam. Dr. Naima Hassan has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Amna Muazzam. Dr. Saima Ahmed has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Amna Muazzam. Dr. Sharmeen Ijaz has completed her PhD in Psychology under the supervision of Dr. Subha Malik and co-supervision of Professor Dr. Amna Muazzam. Dr. Tausif Imtiaz has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Amna Muazzam. Dr. Mahira Ahmed has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Amna Muazzam. Dr. Fatma Ali Bukhari has completed her PhD in Psychology under the supervision of Professor Dr. Sara Shahid. Her father will receive her degree as she is abroad. Dr. Hina Sultan has completed her PhD in Psychology under the supervision of Dr. Subha Malik. Vice Chancellor's Gold Medal awardees are Anam Rafaqat, BS Gender and Development Studies, is awarded Vice Chancellor's Gold Medal for the session 2019 Lahore College for Women, University, Lahore. Amina Mateen, BS Applied Psychology, is awarded Vice Chancellor's Gold Medal for the session 2020 Lahore College for Women, University, Lahore. Now I am going to announce the names of BS Gold and Special Medal awardees. Laiba Sarfaraz, first position in BS Applied Psychology for the session 2020 Government Postgraduate College for Women, Gulbarg, Lahore. Madiha Iqbal, first position in BS Economics for the session 2019 Government Postgraduate Islamia College for Women, Cooper Road, Lahore. Hira Hassan, first position in BS Economics for the session 2020 Government Postgraduate Islamia College for Women, Cooper Road, Lahore.
Komal Iftikhar, first position in BS Gender and Development Studies for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Sajida Khadim, first position in BS Gender and Development Studies for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Ruqayya Siddiq, first position in BS Home Economics for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Haya Najam, first position in BS Home Economics for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Muntaha Shoaib, first position in BS International Relations for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Nazish Noreen Bhutta, first position in BS International Relations for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Afia, first position in BS Mass Communication for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. She is also awarded Urdu Digest Gold Medal. Rabia Shahzad, first position in BS Mass Rabia Shahzad, first position in BS Mass Communication for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. She is also awarded Urdu Digest Gold Medal. Amina Sarwar, first position in BS Pakistan Studies for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Amina Munir, first position in BS Pakistan Studies for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Adina, first position in BS Political Science for the session 2019, Government Postgraduate College for Women, Samanabad, Lahore. Sadia Aziz, first position in BS Social Work for the session 2019, Government Postgraduate Islamia College for Women, Cooper Road, Lahore. Anila Khalik, first position in BS Social Work for the session 2020, Government Postgraduate Islamia College for Women, Cooper Road, Lahore. Shiza Zawar, first position in BS Sociology for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Jia Amir, first position in BS Statistics for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Muqaddas Shaukat, first position in BS Statistics for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Aisha Riaz, first position in BFA Craft and Textile Design for the session 2020, Lahore College for Women, University, Jhang. Zainab Tanveer, first position in BFA Graphic Design for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. She is also awarded Rana Abdul Hamid Gold Medal. Hamna Kass, first position in BFA Graphic Design for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. She is also awarded Rana Abdul Hamid Gold Medal. Fatima Waheed, first position in BFA Interior Design for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Amna Tariq Bhatt, first position in BFA Interior Design for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore.
Mahnoor Asghar, first position in BFA Textile Design for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Alina Khan, first position in BFA Textile Design for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Fakiha Khan, first position in BFA Visual Arts for the session 2019, Government Postgraduate College for Women, Saman Abad, Lahore. Sumbul Khan, first position in BFA Visual Arts for the session 2020, Government Postgraduate College for Women, Gulberg, Lahore. Isha Shafiq, first position in Doctor of Pharmacy for the session 2019, Lahore College for Women, University, Lahore. Kainaz Salim, first position in Doctor of Pharmacy for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Kainat Malik, first position in Doctor of Pharmacy for the session 2020, Lahore College for Women, University, Lahore. Now I am going to announce the names of those students of Lahore College for Women, University who participated in co-curricular activities and are being awarded Roll of Honor for their achievements in session 2020. Anika Rafi, Best Karya from BS Urdu Literature. Momina Rizwan, Best English Debater from BS English Literature. Nimra Farooq, Best Drama Artist Urdu. Tehreem Tahir, Best Drama Artist English. Ikra Nadeem, Best Photographer from BFA Graphic Design. Asma Ijaz Bhatti, Best Calligraphy from BFA Visual Arts. Hira Aziz, Best Painter from BFA Visual Arts. Sayyida Sara Gilani, Best Poetess Urdu from BS Urdu Literature. Aiza Yusuf, Best Poetess English from MS English Literature. Now I request the Honorable Chief Guest to please give away shields to the respected alumni of Lahore College for Women, University, Lahore. Our first alumni is Professor Dr. Anjum Zia. Professor Dr. Anjum Zia has rendered her services as Chairperson of Mass Communication Department, Lahore College for Women, University, Lahore. She is a distinguished communication specialist, teacher and an ardent researcher in the sphere of media studies for the last 32 years. She, as our alumni, is a pride for Lahore College for Women, University, Lahore. Our second distinguished alumni is Dr. Ruxana David. Professor Dr. Ruxana David is the principal of Kanate College for Women, Lahore. She did her PhD from Lahore College for Women University in Fine Arts. She is serving the education sector for more than 2 decades, and she, as our alumni, is a pride for LCWU. Madam Shahida Farooq Naveed has completed her degree from Lahore College for Women, University, Lahore. She is serving as Additional Secretary Development, Government of the Punjab, Primary Health Department. She, as our alumni, is a pride for LCWU.
Ladies and gentlemen, please join us to give a round of applause to the recipients of degrees, medal, awards, shields, and co-curricular roll of honor. I request the Honorable Chief Guest to address the congregation. یا آپ نے کچھ نوٹس لیے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، اولاد پر، ان کی امت پر. سب سے پہلے تو آنریبل وائس چانسلر صاحبہ اور تمام آنریبل خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا، اور آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر کے لیے کیپ اتار کے اب میں رکھوں گا. اس کے علاوہ میڈیا کے بہت سارے مائک سامنے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو کنٹروورشل فگرز ہوتے ہیں پولیٹکس میں، ہمارا کام آپ دن رات دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ کام بہت پسند ہو. بہت ٹاکسک ہے، بہت سخت سٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں. کئی دفعہ ٹی وی پہ خود دیکھتے ہیں وہ سٹیٹمنٹس تو ایسوسیٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ کے ساتھ. ہماری فیملی ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ ہمیں وہ نجی لائف میں ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا انسان انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بٹ یہاں پر بڑی ترش، سخت، فل آف سالٹ، سم ٹائم پیپر وہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو میں میڈیا کے دوستوں سے معذرت چاہوں گا، آج کوئی پولیٹیکل بات یہاں نہیں کروں گا. آلدو میڈیا نے ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر اسٹیٹمنٹ میں سے کوئی نہ کوئی ایسی اسپائسی چیز نکلتی ہے جس کو بعد میں پلے کیا جا سکے. تو کیونکہ 19 سال میں نے یونیورسٹیز میں پڑھایا، اور میں اپنے اس جرنی پہ تھوڑی سی بات کروں گا آپ سے. اس کے بعد خواتین کی ایجوکیشن پہ بات کروں گا، پاکستان میں اسلام میں خواتین کی ایجوکیشن پہ بات کروں گا. پھر پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی خواتین کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ بات کرنا شروع کروں گا. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمیں کوئی یونیورسٹی بھی ڈگری دیتی ہے، اکثر اسٹوڈنٹ جب میں پروفیسر ہوتا تھا تو دو باتیں پوچھتے تھے آ کے، کس میجر میں ڈگری کریں، کون سا میجر اچھا ہے. میرا اس کے بارے میں میرے پاس آج تک جواب نہیں ہے کون سا میجر اچھا ہے، کیونکہ ہر ڈسپلن میں لوگ اپنا اپنا نام پیدا کرتے ہیں. ہر ایرا میں ہر ڈسپلن امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آرکیٹیکٹ کم امپورٹنٹ ہے یا زیادہ امپورٹنٹ ہے کیمسٹری سے، یا سوشالوجی کم یا زیادہ امپورٹنٹ ہے اسپورٹس سے، یا اسپورٹس کم یا زیادہ امپورٹنٹ ہے میڈیسن سے. ہر پروفیشن کی ایک اپنی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. اٹس ناٹ دا گن، میں یہاں مین نہیں کہوں گا، اٹ از دا وومن بیہائنڈ دا گن. تو اسی طریقے سے آپ کو جب قلم ملتا ہے، آپ کو جب ڈگری ملتی ہے، تو یہ آلویز ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں. میں آپ سے اپنا جرنی شیئر کرتا ہوں. فیصل آباد سے 40 کلومیٹر دور میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا. ہمارے گاؤں میں 5ویں تک کا اسکول تھا، ایک ہی کمرہ تھا اس اسکول کا. میں آپ کو آثار قدیمہ کی بات نہیں کہہ رہا، میں 80s کے اوائل کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. ایک ہی کمرہ تھا، 5 کلاسز ہوتی تھی. شکر اللہ کا ہی کہ وہاں 5 درخت ہوتے تھے، تو ہر درخت کے نیچے ایک کلاس ہوتی تھی. تو جیسے جیسے سورج اپنا سفر طے کرتا تھا، ہماری کلاس موو کرتی رہتی تھی. صبح کے ٹائم اگر وہ درخت کے ادھر بیٹھی ہے تو آفٹر نون میں وہ ادھر بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ موو کرتے تھے. 5 ٹیچر تھے، ان سے ہم پڑھتے تھے. 30 ٹوٹل لوگ تھے ہم اس کلاس میں، اس 5ویں کی کلاس میں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے ایک دفعہ ہی نقل کی تھی. بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے، میرے ساتھ جاوید نام کا میرا دوست ہوتا تھا، اسپیشل کڈ تھا، اسپیشلی ایبلڈ. تو میرے ٹیچرز کو اس پہ ٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ اچھا ایگزام کرے گا. تو میری ذمہ داری لگی، میرا رول نمبر 1 تھا، اس کو 2 بنایا گیا، اس کا 1 بنایا گیا. تو میری ذمہ داری لگی کہ میں اس کے پیچھے بیٹھوں گا اور اس کا پیپر کروں گا سارا. اور کیونکہ اگر وہ اپنے پیپر پہ کچھ لکھے گا تو ہینڈ رائٹنگ ڈبل ہو جائے گی، پرابلم ہوگا. تو اس لیے ذمہ داری یہ لگی تھی کہ جتنے بھی سبجیکٹ تھے ان سب کے صرف میں نے اپنا بھی کرنا ہے اور اس کا بھی کرنا ہے.
تو پورے کا پورا میں نے کرنا، نام بھی اس کا میں نے لکھنا تاکہ ہینڈ رائٹنگ ڈفرینٹ نہ ہو، اور وہ ایک اور پیپر پہ کچھ لکھتا رہتا تھا جو بعد میں ہم نے پھاڑ دینا ہوتا تھا. تو وہ پورے کا پورا پیپر کیا گیا. 200 مارکس تھے. مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں یاد کہ کتنے مارکس آئے تھے، 180 کچھ آئے تھے میرے، لیکن یہ یاد ہے کہ جاوید کے 4 مارکس میرے سے زیادہ آئے تھے. تو ہم 30 میں سے ہم 2 لوگ تھے جنہوں نے ہائی اسکول فنش کیا. 6ٹھی میں جا کے ہمیں پتہ چلا ABC سیکھنی ہے. ABC سیکھی، لکھنی، تو پتہ چلا چھوٹی والی بھی لکھنی سیکھنی ہے. وہ ایک اور مصیبت پڑی. خیر 8ویں میں جا کے ہم نے پہلی دفعہ ڈیسک دیکھے، اور 8th 9th میں وہ ڈیسک دیکھے. اور میٹرک جب ہم نے کیا تو وہ جو 30 پرائمری اسکول سے نکلے تھے ان میں سے ہم 2 تھے. ایک میں تھا، ایک میرا دوست یاسین تھا. یاسین میٹرک کے فوراً بعد چلا گیا نیوی میں سپاہی بن کے، اور مجھے آگے پڑھنے کا موقع ملا. جب مجھے پہلی دفعہ امریکہ میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے گیا وہاں، تو رات کو میں جب وہاں پہنچا یونیورسٹی میں تو ڈاکٹر صاحبہ میں سو نہ سکا، میں اپنا کالج اپنی یونیورسٹی دیکھنا چاہتا تھا. تو مارننگ میں گیا اور میں امیجن کر رہا تھا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پڑھاتے ہوں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ، کیونکہ کسی بھی پروفیسر کی معراج ہوتی ہے کہ وہ PhD کرے، پھر پوسٹ ڈاک کرے، پھر ڈین بنے، وائس چانسلر. یوزلی آپ کا زمانہ بدل گیا، ہمارے زمانے میں پولیٹیکل پوسٹ تھیں، اب آپ جیسے قابل لوگ پولیٹیکل سائڈ سے ہٹ کے بھی آ رہے ہیں. تو اس ٹائم تک ہم زیادہ سے زیادہ ڈین شپ تک سوچتے تھے لیکچرر بن کے، کہ اگر بہت قابل ہوئے تو ڈین بنیں گے. تو 6 مہینے میں نے وہاں پوسٹ ڈاک کیا تو اچانک ایک پوزیشن آئی اور میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کہا آپ اپلائی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپلائی کریں. مجھے لگا ایسے ہی انہوں نے خوش ہو کے کہہ دیا ہے. میں نے اپلائی کیا، انٹرویوز ہوئے، مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا. اب جس دن میں نے اگلے دن پڑھانا تھا پہلی کلاس، تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا، امریکہ کی ٹاپ 15 رینکنگ کی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا. اور وہ پوری رات میں سو نہیں سکا، کیونکہ اس میں وہ 28 لوگ شامل تھے جن کے کندھوں پہ چڑھ کے میں وہاں تک پہنچا تھا. اس میں جاوید شامل تھا، یاسین شامل تھا، راشد شامل تھا. اگر میں اس دن ہارتا تو میرے ساتھ وہ 28 بھی ساتھی ہارتے. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آج جو آپ کے ہاتھ پہ ڈگری ہے، یہ جو کامیابی ہے، یہ کامیابی یہاں تک نہ پہنچ پاتی اگر بہت سارے لوگوں کی ناکامی اس میں شامل نہ ہوتی. وہ ناکامی جو ہے وہ ایندھن بنتا ہے ہماری کامیابی کے لیے. تو جب آپ کامیاب ہوں تو ان لوگوں کو کبھی مت بھولیں. وہ آپ کی میموریز میں ان کا کنٹریبیوشن، ان کا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کا آپ کے ساتھ ٹفن شیئر کرنا، وہ تمام چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب میں نے 8-9 سال امریکہ میں پڑھایا، $30,000 سے کام شروع کیا سال کا، $3 لاکھ سال تک پہنچ گیا. اتنے پیسے آنا شروع ہو گئے کہ مجھے پتہ نہ لگا اب خرچ کہاں کروں. تو کیونکہ مجھے وہ لوگ یاد تھے، مجھے یاد آیا کہ ان کا حق ہے، مجھے واپس جانا ہے. اسی ٹائم مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ یہاں آئیں، آپ کی یہاں ضرورت ہے. میں یہاں آیا، لیکن اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے وہ کام کون سا دیں گے. اب کام ایسا دیتے ہیں کہ جس میں آدھے لوگ جو دوسری پارٹی سے ہیں وہ شدید نفرت کرتے ہیں، جو میری پارٹی سے ہیں وہ شدید پیار کرتے ہیں. تو کام بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو اس لیے ایک تو اپنی کامیابی میں اپنے والدین کو، اپنے بچپن کے دوستوں کو، اپنی دادی نانی، محلے کے ان لوگوں کو کبھی مت بھولیے. اور اگر آپ مارجنلائز علاقے سے ہیں تو اس پہ فخر کیجیے. مجھے پوری زندگی فخر رہا کہ میں ایک گاؤں سے تھا. مجھے پوری زندگی فخر رہا کہ میں ایسے ایریا سے تھا جہاں پر بہت سارے لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں ان سب کی مدد سے میں پہنچ سکا. لیکن بات صرف فخر کرنے سے پوری نہیں ہوگی. بات ہوگی جب واپس جا کے ہم وہاں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے، انہی لوگوں کی احساس محرومیوں کو کسی طرح ختم کرنا چاہیں گے. میرے علاقے میں زیادہ تر بچیاں اس لیے پڑھنے سے رہ جاتی ہیں کہ وہاں سکول نہیں ہے، کالج تو دور کی بات ہے. مجھے پہلی دفعہ موقع ملا تو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے اور کچھ اس علاقے کے بارے میں نہیں مانگا. اللہ کا شکر ہے ابھی تک 3 سالوں میں 46 سکول جو ہیں ان کو میں اپ گریڈ کروا چکا ہوں، جن میں زیادہ تر لڑکیوں کے سکول ہیں.
2 کالجز خواتین کے لیے بنوا چکا ہوں، کیونکہ میری اکثر کزنز، کیونکہ وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، کسی کزن کو ملتا تھا یا کزن کی بیٹی کو ملتا تھا، وہ میٹرک کے بعد اس کی شادی کر دی، کسی کی 8ویں کے بعد کر دی، کسی کی 5ویں کے بعد کر دی. تو اب میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں 2 کالجز بننے سے ہماری بچیاں بھی اور کچھ نہیں تو گریجویشن تک پڑھیں گی. اور جب آپ انہیں گریجویشن تک پڑھا کے وہ لائٹ دے دیں گے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ دیے، وہ شمعیں آپ ہیں، تو وہ اگلی نسلوں کو بھی روشن کریں گی، وہ پاکستان کو روشن کریں گی، کیونکہ ہماری اصل اسٹرینتھ ہماری خواتین ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ باہر پڑھنے جائیں گے. آپ نے ایک ٹرم اپنے یونیورسٹی میں پڑھی ہوگی، گلوبل ولیج. مجھے نہیں پتا، آپ کے پروفیسرز شاید زیادہ اچھی طرح پڑھاتے ہوں گے. میں امریکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے بتاتا تھا گلوبل ولیج. میں 89 جیمبے میں رہتا تھا. وہاں پر ہمارے گاؤں کے آس پاس کپاس کی فصل بوئی جاتی تھی. کپاس کی فصل بونے والے کو ہم سب جانتے تھے کسان کون ہے. اس کے بعد گاؤں کے اندر سے خواتین جو تھیں وہ روئی چنتی تھیں. جب روئی آ جاتی تھی ان سب کو جانتے تھے ہم وہ کون ہیں. اس کے بعد وہ لایا جاتا تھا. بابا غلام نبی ہوتا تھا جو دھاگے کے ساتھ، ایک بڑی لکڑی کے ساتھ دھاگا ایرو کی طرح کا بنا ہوتا تھا، اس سے وہ روئی دھنتے تھے، اس روئی کا ریشہ بناتے تھے. پھر اس کو دھاگے میں کنورٹ کیا جاتا تھا، چرخوں پہ پونیاں بن کے چرخے پہ دھاگے میں کنورٹ ہوتا تھا. پھر دھاگے کو بابا حیدر ہوتا تھا جلاہا، جو گلی کے اندر تانا بانا اس کا اس دھاگے کو لپیٹتا تھا، اس کے اوپر سٹارچ لگاتا تھا، کئی قسم کی کوٹنگ لگاتا تھا. پھر اس کے بعد صادق انصاری کے پاس وہ چلا جاتا تھا کھڈی پہ، وہ اسی گلی کی کسی نکر میں ساتھ ہی گھر تھا، وہاں پر وہ کپڑا بنا جاتا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پروڈکشن کا تمام کام میری آنکھوں یا گاؤں کے کسی بھی شخص کی آنکھوں کے سامنے اس چھوٹی سی ویسینٹی کے اندر ہو رہا تھا. پروڈکشن کے تمام ڈفرینٹ میکانزم جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہو رہے تھے. اس لیے گلوبل ولیج اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ولیج میں یہ تمام کام پورا ہوتا تھا. آج ایک گاڑی کی چیسز میکسیکو میں بنتی ہے، الیکٹرانکس کا سامان ساؤتھ کوریا میں بنتا ہے، اس کی فٹنگ کہیں اور ہوتی ہے اور وہ بکتی امریکہ میں ہے. اور یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک محلے میں ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ قریب آ گیا. اس وجہ سے ہم اس سارے پروسیس کو سٹریم لائن ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک گاؤں قریب آ گیا ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے. سو اس وجہ سے آپ کو باہر جانے کا موقع بھی ملے گا، پڑھنے کا موقع بھی ملے گا. آپ کچھ بھی بن جائیں، اپنے بالوں کا رنگ ڈائی کر کے براؤن کر لیں، گولڈ کر لیں، بیج کر لیں، کچھ بھی کر لیں. میں یہ خواتین کے لیے نہیں کہہ رہا، مرد بھی کرتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ نے ایک پاکستانی کے طور پر ہی پہچانا جانا ہے. آپ کے معاشرے میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. جس دن آپ کی سیلف اسٹیم جاتی رہی، جس دن آپ کا اپنے اوپر فخر جاتا رہا، آپ اپنی آئیڈینٹی کھو دیں گے. آپ کا سب سے بڑا نقصان زندگی میں تب ہوتا ہے جب آپ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں. اور آج دنیا میں جو جنگ ہے وہ شناخت کی ہے. جو 5th جنریشن وار ہے وہ اکثر اس لیے لڑی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے بدل کر دیا جائے. میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو اپنی سوسائٹی، اپنے مذہب کے بارے میں اس طرح سوچنا چاہیے جیسے دنیا چاہتی ہے یا ڈفرینٹلی سوچنا چاہیے. امریکہ میں مسیسپی کے اندر پہلا کالج بنا جس نے پہلی دفعہ 2 عورتوں کو ڈگری ایوارڈ کی 1831 میں. دنیا کی جو دوسری ویسٹرن ورلڈز ہیں ان میں بھی خواتین کو 17ویں اور 18ویں صدی میں تعلیم حاصل کرنے کی یونیورسٹی یا مدرسہ لیول پر اجازت دی گئی. اس کے تقابلی جائزہ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کی دنیا میں پہلی یونیورسٹی بنی الازہر، دوسری پہلی بنی تھی القرین جو 859 میں 859 میں بنی مراکش میں، دوسری الازہر بنی جو 970 میں بنی. لیکن آپ کے لیے جو سب سے فخر کی بات ہے جس پہ آپ کو بھرپور تالیاں بجانا ہوں گی کہ جو 859 میں یونیورسٹی بنی تھی پہلی مسلم ورلڈ میں، وہ ایک مرد نے نہیں ایک عورت نے بنائی تھی.
اور ان کا نام تھا فاطمہ فہیری. وہ ایک بہت ہی کامیاب بزنس وومن تھی اور انہوں نے پہلے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا تھا جو بعد میں دنیا میں ایک بڑی یونیورسٹی, یہ جتنی بھی آپ کو بڑی بڑی یونیورسٹیز نظر آتی ہیں پہلی بہت چھوٹی جگہ پہ شروع ہوئیں, بہت چھوٹے لیول پہ تھوڑے سے طلباء کو تعلیم دیتے ہوئے بڑھتے یہ آپ دیکھیے. ابھی مجھے میڈم بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں میں سے یونیورسٹی آف جنگ بھی نکلی ہوئی ہے, آپ کا کیمپس تھا وہ پوری یونیورسٹی بن گئی. تو اسی طرح شمع سے شمع روشن ہوتی ہے. تو آپ کو ایک تو یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ 1100s کے اندر جب ابھی ویسٹ میں اس چیز کے اوپر بہت سوچ بچار ہو رہی تھی اور اکا دکا آکسفورڈ, کیمبرج, اس طرح کی اکا دکا یونیورسٹیز تھیں, تو اس ٹائم صرف کائرو میں 75 مدرسہ تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے, دمشق میں 51 اور الیپو میں 44. اور کیونکہ اس ٹائم اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت تھی تو 100 سے زیادہ مدرسے اسپین کے اندر تھے اس ٹائم. 12th سینچری کے ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی تھی. وہ 12th سینچری میں جب کتابیں لکھ رہے تھے تو اس سے پہلے وہ 80 کے قریب خواتین اساتذہ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے. یہ میں 12th صدی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو ان کی جو اساتذہ تھے ان میں سے 80 کے قریب ایسے اساتذہ تھے جو خواتین تھیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے روزمرہ کے پرابلمس. اکثر آپ سنتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہت امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں آپ لوگ کردار ادا کرو گے, اسٹرانگ طاقتور کردار, پڑھے لکھے ایک باشعور کردار اپنی سوسائٹی میں. لیکن ہمیں پوری دنیا پہ نظر دوڑانی پڑے گی. اکثر ہماری خواتین کو حق جو ہے وہ ویسٹ دلواتا ہے آ کے. اکثر ہم سنتے ہیں پاکستان کا تعارف کروایا جاتا ہے, امریکہ ہو, فرانس ہو, جرمنی ہو, یونائٹڈ کنگڈم ہو, انہوں نے ہماری خواتین کو حق دلانا ہے. حالانکہ یہ بیسک پرنسپل ہے, کوئی کسی کو حق نہیں دلاتا, اپنا حق خود لینا پڑتا ہے. یہ حق آپ کو خود لینا پڑنا ہے, کسی نے نہیں دلانا. لیکن پہلے میں کچھ نمبرز آپ کے سامنے رکھ دوں. امریکہ میں ہر 3 میں سے ایک عورت ڈومیسٹک وائلنس کی شکار ہے. لیکن صرف عورتوں کو ہی مار پیٹ نہیں ہوتی, مردوں کی بھی پھینٹی نکلتی ہے. اسی ڈیٹا کے مطابق ہر 4 میں سے ایک مرد کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. 36% عورتیں امریکہ میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں. معاف کیجیے. اب آپ کہتے ہوں گے کہ امریکہ میں کیونکہ ڈیٹا بہت اچھی طرح سے گیدرڈ ہوتا ہے, ٹیبولیٹ ہوتا ہے, اس لیے نمبرز اتنے نمایاں ہیں. پاکستان جیسے ملک میں یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی اس لیے کم ہے. تو چلیں ہم یونائٹڈ کنگڈم کا ڈیٹا لے لیتے ہیں, وہاں تو اسی طرح سے رپورٹ ہوتا ہے. وہاں ڈومیسٹک وائلنس صرف 7% ہے, 7. اور اب ہم چلتے ہیں ملیشیا جو کہ ایک اسلامک کنٹری ہے, وہاں 4.9% ہے. ہندوستان میں یہ 19% ہے اور آپ کے ملک میں یہ 10 سے 20%. مغرب کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مغرب کی اسٹڈیز کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کہیں 10 سے 20% ہے. تو اس لیے جب آپ کو اپنی سوسائٹی کی بہت ہی بلیک پکچر دکھائی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ بہت ساری غلط دکھائی جاتی ہے, وہ ساری بڑی خوشنما ہوتی ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ ساری ویسے ہوتی ہے جیسے دکھائی جاتی ہے. ہمیں بہت کام کرنا ہے. لیکن آج بھی ہمارے گھر میں جب ساس موجود ہوتی ہے, سسر موجود ہوتا ہے, خالہ ہوتی ہے, نانی ہوتی ہے, دادی ہوتی ہے, ہمارے کمبائنڈ فیملی سسٹم کے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کے سامنے نہ بیگم ہسبینڈ کی پھینٹی لگا سکتی ہیں, نہ ہسبینڈ بیگم کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے. بڑوں کا کچھ نہ کچھ لحاظ ہوتا ہے. پھر ہم ایک محلے میں رہتے ہیں تو ساری خالہوں نے ہمارے گھر کے اندر جان کے ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ آج ان کے ہاں ٹینڈوں کے اندر گوشت پڑا ہے یا آلو پڑے ہیں. تو گھر کے حالات پورے محلے کو پتہ ہوتے ہیں. اس لیے اس وجہ سے بھی بہت سارا اس کا تدارک ہے. تو جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, جو گریٹ ہافسٹیڈ کی ڈائمینشنز ہیں, ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں, ہائی پاور ڈسٹینس, لو پاور ڈسٹینس, انڈیویجویلٹی, وہ جو انڈیکسز ہیں, سرٹینٹی اوائڈنس, انسرٹینٹی اوائڈنس,
اگر آپ ان انڈیکسز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو میکانزم ہے سوسائٹی کا، اس وجہ سے ہم بڑے فائدے میں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ہاں مذہب کو اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو کہ اکثر بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں ہم قرآن عربی میں پڑھاتے ہیں۔ اب آپ اگر ابھی عربی میں قرآن شریف کی تلاوت لگائیں تو میرے لیے اس میں کوئی شک نہیں، بہت سعادت کی بات ہے، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اللہ میاں کیا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بچوں کو وہ ایزی کر کے پڑھانے کا، آسان کر کے پڑھانے کا۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، ان کی زندگی سے سیکھنا کیسے کہ وہ شوہر کیسے تھے، وہ بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، وہ تجارت کیسے کرتے تھے، ان کے واقعات، ان کی زندگی کی جو ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں، وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے، وہ دوسروں سے مخاطب کیسے ہوتے تھے، وہ ایمانداری۔ ہمارے ہاں آپ کا اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی لی ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر آپ نے کسی بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے تو وہ خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے بیوروکریٹ ہو کے دبا کے کرپشن کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے سیاستدان ہو کے کرپشن کر لیا ہے، یہ تو سیاست میں آپ آتے ہی اس لیے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کتنے بھی برے کام کریں، لیکن ایک دو چیزیں ہیں، اگر کسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے شراب نوشی کی ہے تو وہ بھی بری بات ہے، لیکن صرف وہ بری بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا بھی بری بات ہے، ملاوٹ کرنا بھی بری بات ہے، دوسروں کو نیچے کھینچنا بھی بری بات ہے۔ آپ کے ہاں اگر ایک پروفیسر اچھی ریسرچ کرتی ہوں گی اور ان کے پیپرز دوسروں سے زیادہ چھپتے ہوں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کے بارے میں فوراً پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہوگا، یہ پلیجرزم ہوگا، ذرا چیک تو کریں۔ اگر کوئی اچھے کپڑے پہن کے آ جائے اس کے بارے میں اسی ٹائم پروپیگنڈا شروع۔ نیگیٹیوٹی بہت ہے سوسائٹی میں، حالانکہ ہمارا دین ہے عافیت کا، ہمارا دین ہے امن کا، ہمارا دین ہے دوسرے کی ستائش کا، دوسرے کے دل کو نہ دکھانے کا۔ تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک رحمت للعالمین اتھارٹی بنے گی، جس کی ایک چھوٹی سی شاخ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس بھی لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک شاذلی ریسرچ سینٹر کی شکل میں ایک سینٹر جو لاہور کالج فار بوائز ہے، یونیورسٹی فار بوائز ہے، یا مجھے نہیں پتا اس کو آپ کیسے نام دیتے ہیں، جی سی یو جو ہے، اس کے اندر ایک سینٹر بن رہا ہے۔ میری معذرت، مجھے ان کا ایگزیکٹ نام نہیں پتا تھا۔ اس کے اندر ایک سینٹر بن رہا ہے، اسی طرز پہ ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں سینٹر لا رہے ہیں، اور اس کا پرپز یہ ہوگا کہ آپ لوگ ریسرچ کریں گے، آپ وہ نصاب بنائیں گے یہاں پر۔ ہمارے پاس اس میں اسکالرز ہیں الازہر سے، ہمارے پاس اسکالرز ہیں امریکہ سے، ہمارے پاس اسکالرز ہیں اس میں یورپ سے۔ ہم اس میں ایسے اسکالرز لانا چاہ رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک اتنے آسان طریقے سے ہماری ریگولر زندگیوں میں لائے کہ ہمارے بچے دیکھنا چاہیں اس سائڈ کو بھی، ہم ایک ادر سائڈ آف دا سٹوری بھی سامنے لائیے۔ آج تو ہمارے بچے اگر گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ ماؤں سے پوچھتے ہیں ماما ان کی چتا کب جلانی ہے۔ کوئی بری بات نہیں، ایک مذہب میں، ہندو مذہب میں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ چتا جلاتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں جلاتے نہیں دفناتے ہیں، کیونکہ کارٹون ہی آپ وہ دکھا رہے ہیں انہیں۔ آپ کے پہلو میں بیٹھا کوئی آپ کے بچے کو برین واش کر رہا ہے اور بہت ساری چیزوں پہ، میٹیریلزم پہ، انڈیویجویلٹی پہ، میسکولینٹی پہ، اور بہت سارے کانسیپٹس کے اوپر، اور آپ آرام سے سائٹ پہ بیٹھے اپنا سوپ دیکھ رہی ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو بالکل نہیں پتا کہ آپ کے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اسکالرز، ہمارے اپنے پروفیسرز، ہمارے اپنے ٹیچرز اس کو ہماری مائیں، ہمارے باپ یہاں پر جو ہے وہ اس چیز کو ٹیک اوور کریں اور ہم اس کو بہتر کریں۔ دوسری بات آپ کی وائس چانسلر صاحبہ، اور ان کے ساتھ میں نام بھول جاتا ہوں، میری معذرت، دو خواتین سامنے پہلی نشست پہ بیٹھی ہیں، یہ جب بھی مجھے ملی ہیں ان کا ایک ہی تقاضا ہوتا تھا کہ آپ ہماری یونیورسٹیز کو کسی نہ کسی گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی میں شامل کریں، کوئی جابز دیں، کوئی اور چیز دیں۔ مجھے یاد ہے کہ وائس چانسلر صاحبہ اور آپ کی دونوں پروفیسر صاحبان جب وہاں تشریف لائیں، ہم نے ایک لائبریری شیخ شاذلی کا افتتاح کیا تھا، وہاں بھی یہی تقاضا کیا۔ تو آج میں بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ ایک اتھارٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے، CBD، جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے اندر۔
ہم اس سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری زمین کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، شہر کے اندر زمین ہے، وہ کسی نے اس کے اوپر ایسے ہی ایک دفتر بنایا ہوا ہے جس کی بلڈنگ گری ہوئی ہے لیکن وہ قبضہ ہے، اس کو ہٹا کے اور ہم اس پر ہائی رائز بلڈنگز جیسی آپ دبئی میں دیکھتے ہیں، قطر میں دیکھتے ہیں، شہر کے بالکل درمیان میں وہ پٹی معاف کیجیے گا، ایک ہائی رائز بلڈنگز کی بنانے جا رہے ہیں جس میں گاڑیاں نہیں چلیں گی، آپ پیدل واک کریں گے، شاپنگ سینٹرز ہوں گے، وہاں پر آپ کی گاڑی نیچے سے تو جا سکتی ہے لیکن اوپر آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کریں گے. سو وہ بہت ہی ایکسپینسو ایریا ہوگا اور اس اتھارٹی کو بنانے کے لیے آف کورس ہمیں بہت ہی پروفیشنل لوگ چاہیے اور ان کی ہائرنگ چل رہی ہے. تو آج پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کو ہم 30 نوکریاں دے رہے ہیں، اس میں سے آپ میں سے ابھی لوگ جو پاس ہوئے ہیں، ابھی HR کی ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے اس ادارے کی، وہ آپ لوگوں کے انٹرویوز شروع کریں گے آج سے یا کل سے آپ کی وائس چانسلر صاحبہ کی اجازت سے، اور یہاں آپ کے انٹرویوز کر کے انیشیل جو فیز ہے اس میں 30 لوگوں کو ریکروٹ کریں گے جو اس میں بہت اچھی سیلریز ہوں گی آپ کے لیے، بہت لانگ ٹرم اچھا کریئر ہوگا آپ کا، اور اس میں ہمیں ڈائیورس فیلڈ سے لوگ چاہیے. تو یہ آج میں تحفہ لے کے آیا تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کے کانووکیشن پر. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کا کیونکہ واٹر جو لیول ہے وہ خراب ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اس کے لیے میرے گاؤں کے قریب سے ایک گندا نالا گزرتا ہے، پورے فیصل آباد کی انڈسٹری کا گندا پانی اس نالے میں پڑتا ہے. وہ نالا بہت آہستہ سپیڈ سے جب بہتا ہے تو پانی نیچے سیپیج کرتا ہے، تمام جو فضلہ ہوتا ہے صنعتی یونٹس کا وہ زمین کے اندر جاتا ہے. ہم زمین سے جو پانی نکالتے ہیں ہمیں پرانی سوچ ہے کہ وہ صاف ہوتا ہے کیونکہ ہم بور کر کے نیچے زمین سے نکال رہے ہیں، وہ سب آلودہ پانی پیتے ہیں لوگ اور انہیں ہیپیٹائٹس اور بہت ساری اور بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے لاہور کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سیالکوٹ موٹر وے کی طرف جو پورا اوپر والا حصہ، یہاں ہم لاہور میں ایک نیا شہر آباد کریں جس میں لوگوں کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ بے ہنگم اپنے مکان بناتے جائیں، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ، جیسے اسلام آباد کسی زمانے میں بنایا گیا تھا، وہ تو اس زمانے کی بات تھی، آج اس سے بھی ماڈرن، انوائرمنٹ فرینڈلی، اور جو دریا آ رہا ہے راوی اس کے اوپر ڈیمز بنا کے، کیونکہ ہندوستان سے بھی فضلہ اس کے اندر آتا ہے، تو اس فضلے کو وہاں روک کے ڈیم بنا کے پانی کو صاف کر کے آگے اس صاف پانی کو لا کے پھر اس صاف پانی کے ارد گرد نیا شہر بنائیں. جیسے آپ لنڈن میں دیکھتے ہیں، دوسری جگہوں میں دیکھتے ہیں کہ شہر کے بیچ سے ایک دریا گزر رہا ہے. تو اس پر کام شروع ہے، اس پر ہزاروں کی تعداد میں جابز آ رہی ہیں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کا اس میں بہت ہی بڑا حصہ ہوگا انشاءاللہ. وہ ریور راوی پروجیکٹ میرا خیال اس پہ جو سفائر بے ہے اس کے اوپر 2 ہفتے میں کام شروع ہو رہا ہے. جیسے ہی اس پہ کام شروع ہوگا تو فوری طور پر ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوگی، آرکیٹیکٹس کی ضرورت ہوگی، ہمیں بزنس کے لوگوں کی ضرورت ہوگی، اکنامکس کے، ہمیں آپ کے بایولوجسٹ، ہمیں ہر طرح کے لوگوں کی آپ کی طرف سے ضرورت ہوگی، کیمسٹری کے لوگوں کی، ہر طرح کی. تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ریور راوی کا ایک MOU بھی ہو تاکہ جو وہاں پر ریسرچ ہونی ہے انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹو لینے میں وہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک وہ پرماننٹ آپ کا انکوبیٹر ہو کہ آپ کے لوگ وہاں پر ٹرینڈ ہوں اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں اچھی جابز کے اوپر جائیں. اکثر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی، یہ بہت زیادہ ریفرنس اور سفارش سوچا جاتا ہے. یقین کیجئے جن پوزیشن پہ ہم بیٹھے ہیں ہمیں اس بات کا بہت ہی اسٹرانگلی پتہ ہے کہ آپ کو کام کرنے والے بچے نہیں ملتے. آپ ڈھونڈتے ہیں لیکن آپ کو کام کرنے والے بچے نہیں ملتے. نہ کام کرنے والے 70-80 مل جائیں گے آپ کو سرکاری ادارے میں، کام کرنے والا بچہ جو انڈیپینڈنٹلی ایک پیج لکھ لے آپ اس کو بتائیں، آپ کو وہ بچے نہیں ملتے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سفارش سے نوکری نہیں ڈھونڈنی، اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا کرنی ہے، اور پھر پورا جہان اوپن ہے آپ کے لیے. آپ نے لا پڑھا ہوگا تو کل کو آپ کو اور کام کرنے ہوں گے کیونکہ آپ میں کیپیسٹی ہے. جب آپ ساؤنڈ بیریئر توڑ دیتے ہیں نا تو آپ پھر کسی بھی پروفیشن میں ایکسیل کر سکتے ہیں. ایک اچھا ڈاکٹر جو ہوگا وہ ایک بہت اچھا بزنس مین بھی بن سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں بن سکتا، یا وہ ایک بہت اچھا شاید آنے والے ٹائم میں پولیٹیشین بن سکے یا کچھ اور بن سکے. تو اس لیے سب سے پہلے جو کام بھی کریں اس کا احترام کریں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاوید کا پیپر میں نے لکھا تھا، اس کے 4 نمبر زیادہ آئے تھے.
تو جو کام بھی کریں پوری ایمانداری سے کریں وہ کام. ابھی بہت سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پی ٹی آئی میں اکیلے ہیں, آپ نے سب سے لڑائی کرنی ہوتی ہے؟ میں بھی ہالیڈے کر سکتا ہوں, میں بھی چھٹی کر سکتا ہوں سیٹرڈے سنڈے کی. ہر سٹیٹمنٹ کا جواب دینا کیا میرے پہ فرض ہے؟ نہیں, میرے پہ فرض نہیں ہے, لیکن میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان سے یہ نوکری کے اوپر ہاں کی ہوئی ہے کہ میں پارٹی کا دفاع کروں گا. تو جب کسی کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اگر میں اس کا جواب نہ دوں تو میری بددیانتی ہوگی جو میں نے اس ٹائم پرومس کیا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. تو جو کریں پوری ایمانداری سے کریں, بھلے آپ فلور صاف کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو پرائیڈ ہونا چاہیے, ایمانداری ہونی چاہیے. یہی چیز ہمارے لیڈر عمران خان کہتے ہیں, اور اس سے پہلے یہی چیز قائد اعظم نے ہمیں بتائی. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مذہب میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تلقین یہی ہے کہ جو کرو وہ ایمانداری کے ساتھ کرو. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ اگر آپ ملک کی 50% آبادی کو گھر میں بٹھا دیں گے اور باہر لاٹھی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ انہیں کوئی کام نہیں کرنے دینا, انہیں نوکریاں نہیں کرنے دینی, انہوں نے گھروں میں رہنا ہے, تو ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. جب تک ہماری خواتین مین دھارے میں شانہ بشانہ, یہ نہیں کہ آپ 5-10% نوکریاں دیں گے. مثلا امریکہ کے اندر آج بھی خواتین کو مردوں سے 19% کم تنخواہ ملتی ہے. کئی چیزوں میں ہم بہت آگے ہیں, آپ کے یہاں میل فیمیل پروفیسرز کی ایک ہی جتنی تنخواہ ہے. امریکہ میں اکثر جگہوں پر, بلکہ تقریباً زیادہ تر جگہوں پر 19% خواتین کو کم تنخواہ ملتی ہے, بلکہ کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جہاں یہ گیپ 30% تک ہے. اس لیے ہمیں, اور اگر کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیں تو خواتین امریکہ میں 11% اعلیٰ عہدوں تک صرف جاتی ہیں مردوں کی نسبت. اور اگر افریقن امریکن عورتوں کو دیکھیں تو وہ 2% بھی نہیں جاتی. تو ہمیں نہ صرف ڈائیورسٹی لانی ہے, نہ صرف اپنی خواتین کو ہر شعبے میں چیرش کرنا ہے, لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے, بلکہ ہمیں انہیں, اگر وہ 50% ہے تو وہ 50% ہی ساتھ ہونی چاہیے. 10% کہہ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے خواتین کو برابری کے حقوق دے دیے. اس کے لیے معذرت جی, اس کے لیے ہم اینٹی ریپ لا لے کے آئے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھا. ہم خواتین کی پروٹیکشن کے لیے لاز لائے ہیں. وراثت میں خواتین کے حقوق لے کے آئے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ ہی نہیں سکتی تھی اگر خواتین ہمیں ووٹ نہ کرتی. ہمارا بہت بڑا ووٹ بینک خواتین ہے, تو ہم آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. عمران خان ہمیشہ آپ کے رائٹس کے لیے کھڑا ہوگا. یہ بڑا مشکل ہمارے لیے حکومت تھی, بہت کم سیٹیں ملی. 4 پارٹیوں کے ساتھ ہم اوپر کولیبریشن میں ہیں, 1 پارٹی کے ساتھ نیچے ہیں. میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, اپنا منشور ہوتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک دوسرے سے بہت فرق ذہن ہوتا ہے. تو جب آپ ایک ایسی حکومت میں ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے, آپ کی اپنی انفرادی اکثریت اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کی حکومت ہو, تو بہت مشکل ہوتے ہیں فیصلے کرنا. بہت آپ کو کئی جگہوں پہ کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. تو ان مشکل ترین حالات میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہترین ڈیلیور کریں. انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے تو جب آپ نمبر ٹو نمبر کمپیئر کریں گے تو آپ کو سڑکیں زیادہ بنی نظر آئیں گی, آپ کو ہاسپٹل زیادہ نظر آئیں گے, آپ کو خواتین کے انسٹیٹیوشن زیادہ نظر آئیں گے, آپ کو میل طلبہ کے انسٹیٹیوشن زیادہ نظر آئیں گے. ہاں, آپ کو لاہور میں کبھی کبھی گند نظر آئے گا, آپ کو برا بھی لگتا ہے, لیکن اس کا میں جواب دیتا ہوں. جب شہباز شریف صاحب آئے تھے تو 103 کروڑ میں لاہور صاف ہوتا تھا. کتنے میں؟ یہ نمبر یاد رکھنا ہے آپ نے, 103 کروڑ میں. جب شہباز شریف گئے تو لاہور کتنے میں صاف ہوتا تھا؟ 1600 کروڑ میں. ہم 1600 کروڑ لاہور پہ نہیں لگا سکتے. پاکستان بہت غریب ہے. اگر آپ اتنا پیسہ اس پہ ایک شہر کی صفائی پہ لگائیں گے تو دوسرے شہروں میں نہ کسی کا ڈائلسس ہوگا, نہ ہاسپٹل ہوگا. یہ جو جھنگ میں یونیورسٹی بنی ہے, ہمیں جھنگ کی بیٹیوں کو بھی برابر لے کے آنا ہے, جھنگ کے بیٹوں کو بھی برابر لانا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ لاہور کو شیشے کا گھر بنا دیں اور باقی سارا ملک کچرا کنڈی بن جائے. سب کے حقوق ہیں آبادی کے لحاظ سے. تو جو آپ کو کبھی کبھی ہمارے اوپر گلے ہوتے ہیں
اس کی وجوہات ہوتی ہیں, اس کا پیچھے وجہ ہوتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے سوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ فلاں جگہ پر وہ گند پڑا ہوا ہے. بہت اچھی طرح ادراک ہے, لیکن پہلی دفعہ مارجنلائز علاقوں کے اندر پیسہ لگ رہا ہے. اگر ہم یہاں سے پیسہ نہ بچاتے تو آج مجھے بتائیے سوائے اسکینڈینیویا کے دنیا میں کہاں فری ہیلتھ ہے جو آپ کو ملنے جا رہی ہے؟ آج غریب بھی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آ کے علاج کروا سکے گا اور امیر بھی اسی ہاسپٹل میں آئے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے. میں کوئکلی بتا دوں, مجھے پتا میری تقریر لمبی ہوگی لیکن یہ عوام کے فائدے کی بات ہے, آپ کو بتا دوں. 1990 کی دہائی میں اگر آپ کے گھر کے اندر ٹیلی فون لگا ہوتا تھا تو آپ کی سوشل کلاس بہت ہائی سمجھی جاتی تھی, کیونکہ ٹیلی فون لگوانے کے لیے فیڈرل منسٹر کی سفارش چاہیے ہوتی تھی. 1990-80 کی دہائی کی یہ بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ سم کارڈز آئے. پہلے وہ 50,000 70,000 کے ہوئے. آج کل کیا ہے؟ سم کارڈ کے ساتھ آپ کو 500 روپیہ ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ایک بندے کے پاس 4 سمز ہیں. سسٹم کو آپ نے انیبلنگ کیا, ایسا انوائرمنٹ دیا, وہ کمپیریٹو ہوا اور وہ ایک ریفائن ہو گیا سسٹم, پورا ایوالو ہو گیا. ہیلتھ کارڈ میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہیلتھ کارڈ میں ہے کیا؟ آپ نارووال کے رہنے والے ہیں, چیچا وطنی کے رہنے والے ہیں, پورے شہر میں 200 بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا, چیچا وطنی میں 300 بھی نہیں ہوگا یا 200 بھی نہیں ہوگا جو ڈاکٹرز ہاسپٹل یا نیشنل ہاسپٹل کا بل دے سکے. تو جو دے سکتے ہیں 40 50 100 وہ اپنا مریض لاہور لے آتے ہیں, جو نہیں دے سکتے وہ وہاں غریب غربا جس طریقے سے بیچارے کسی بہت چھوٹے سے ہاسپٹل میں 4 مرلہ کے جس میں ڈاکٹر بھی نہیں ہے, نرس ہے, وہاں جائیں گے, یا وہ وہیں سرکاری ہسپتال میں علاج کروائیں گے. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم پنجاب کے ہر گھر کو 10 لاکھ روپے کی فری ہیلتھ انشورنس دینے جا رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوگا یہ سنیے غور سے, اس سے ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ سم کارڈ والا کام ہونے جا رہا ہے. اب اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ میں بیٹھا پاکستانی سوچے گا کہ چیچا وطنی کی آبادی شہر کے علاقے کے لیے 1 لاکھ ہے, اس کے ارد گرد 400 گاؤں ہیں, مرید کے لے لیں, چیچا وطنی لے لیں, ساہیوال لے لیں, اور چھوٹے شہر ڈسکا لے لیں, اور کوئی چھوٹے موٹے شہر جتنے آپ کے ذہن میں. وہ دیکھے گا کہ اس شہر کی آبادی ٹوٹل ملا کے 4 لاکھ ہے, ہر گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, اور پیسے بھی ایسے جن کو وہ بچائیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں, خرچ کریں تو اچھی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پیسے گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں, تو ہر شخص نے وہ پیسے خرچ کرنے ہی کرنے ہیں. سو ڈیمانڈ از دیئر, پیئنگ کیپیسٹی از دیئر, تو سپلائی تو آٹومیٹکلی آئے گی. تو آپ کو ڈاکٹرز ہاسپٹل کی طرح کے ہاسپٹل اب بنتے نظر آئیں گے چیچا وطنی میں, آپ کو بنتے نظر آئیں گے راجن پور میں, کیونکہ لوگوں کو آپ نے پیئنگ کیپیسٹی دے دی ہے. تو اگلے 5 سے 10 سال کے اندر آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ آپ نے مریض کو ہر صورت لاہور لے کے جانا ہے. اور یہ ہم نے نہیں کرنا اس کے بعد کچھ بھی, ہم نے انیبلنگ انوائرمنٹ دے دیا, لوگوں کو پیئنگ کیپیسٹی دے دی, اور ہم نے ہاسپٹلس کے لیے زمین لیز پہ دے رہے ہیں آسانی سے, اور میڈیکل اکوپمنٹ جو ہاسپٹل کے لیے آ رہا ہے اس پہ 0 ٹیکس کر دیا گورنمنٹ نے. تو آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس اتنے لگائے گا کہ جس طریقے سے سم کارڈ ہر جگہ آپ کو ملتی ہے اور آپ کے پیچھے پھر کے ملتی ہے, ایسے ہی بہترین ہاسپٹل ہر جگہ پر ہوں گے. ہم آپ کے ہیلتھ سسٹم کو کمپلیٹلی ایوالو کرنے جا رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو اس کا رزلٹ ایسے مل جائے گا ابھی 31 جنوری کو آپ کے ہاتھ میں ہیلتھ کارڈ ہوگا؟ نہیں, ایسے نہیں ملے گا. ابن خلدون نے اپنی مقدمہ میں لکھا تھا کہ انسانوں کی سائنٹیفک ہیبٹس درست کرنے کے لیے 16 سال چاہیے ہوتے ہیں, اس لیے آپ آج تک 16ویں تک پڑھتے ہیں. یہ ان کا سب سے پہلے خیال تھا. اسی طرح سے 70 سال آپ نے اپنی مرضی کے ووٹ دیے, مرضی کے کارنامے کیے, آپ نے ایک شہر تو دکھانے کے قابل بنا لیا, باقی پورا ملک جو ہے وہ کباڑ بنا لیا. تو اب آپ کو 70 سال کا سارا جو کاریگزاری آپ نے کی ہے, وہ عمران خان سے ایک ایسی حکومت جو اکثریت میں بھی نہیں ہے, وہ 3 سال میں سارا حساب چاہیے. جب کووڈ کو بھی بھگتا, اس کے ساتھ ہر طرح کے انڈیا کے ایگریشن کو بھی بھگتا, تو آپ کو وقت دینا پڑے گا. لیکن یہ حکومت آپ کے لیے سوچتی ہے, یہ حکومت آپ کو جواب دہ سمجھتی ہے, کیونکہ ہم آپ میں سے ہیں, ہم اشرافیہ میں سے نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ. Honorable Vice Chancellor, Madam, I request you to declare the convocation closed.
Vice Chancellor to present the commemorative shield to the Honorable Chief Guest. Subscribe, share, like with good comments. Allah Hafiz.